افغانستان برادر ہمسایہ ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کا قول ہے۔ یہ افغان حکومت پر یہ صادق آتا ہے، جن کے شہریوں کو پناہ دی گئی، جن کے ساتھ اپنی روٹی باٹی، جنہیں تسلیم کرنے کے لیے دنیا سے درخواستیں کی ہم نے، جن کے لیے ٹریڈ میں آسانیاں پیدا کی ہم نے، جنہیں اپنا بھائی کہا، وہ آج ہمارا خون بہانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان اور افغانستان کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ پاک فضائیہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی نمک حرامی کیا ہے، جس پر وزیر دفاع کا بہت غصے سے بھرا ہوا جواب سامنے آیا ہے۔ زبردست، یہی ہونا چاہیے، وہ بتائیں گے ہمیں اور پھر ہم کیسے کہیں گے ان کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں، یہ جو بدلہ آیا ہے، یہ جو طالبان آئے ہیں، اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا تھا افغانستان میں طالبان کی واپسی اور جو مضبوط گرفت ہے، اس کے بعد لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور سانپ بھی مر گیا، اور اس وجہ سے بھارت کو کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا، آپ یہ سن رہے ہیں، اور سونگا ہوا ہے۔ بھارت کا خطے پر دادا گیری کا خواب ہے، وہ بھی ٹوٹ کر رہ گیا، اور پاکستان کو افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا، وہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اور سچ کہتے ہیں، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے سازشی اور فسادی مودی کی قسمت میں رسوائی اور ذلت ہی لکھی ہوئی ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، ویلکم ٹو ایچ ایف نیوز۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو پاکستان کا حال پتہ ہے، ابھی پاکستان میں 20 سے زیادہ سینک مارے گئے ہیں۔ تو پاکستان کے جو آرمی چیف ہے عاصم منیر، وہ ابھی ایران گئے ہیں ایران سے مدد مانگنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، پاکستان کا دوگلا پن جو افغانستان کے ساتھ کیا، اب وہ شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کرنے والا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا اس پہ کیا بولتا ہے۔ میں ملتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں۔ حکومت آئی ہے، بلاول صاحب پوری دنیا میں سفارتکاری کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کے اوپر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ میں پہلے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وزیر دفاع صاحب کی ٹویٹ ہے، خواجہ آصف صاحب کی۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ وزیر دفاع کہتے ہیں، اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ 50-60 لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 40-50 سال سے پناہ میسر ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پہ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر جو بھی وسائل ہیں وہ بروئے کار لائے گا انشاءاللہ۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا۔ اب یہ بڑی سخت ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے۔ اس سے پہلے ہمارا جو عسکری ادارہ ہے وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ افغانستان سے ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ حملوں میں بھی وہ ہم نے دیکھا ملوث ہیں، اور بہت سارے اس قسم کے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں، اور اسی چیز کا ذکر خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا، سفارتکاری کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ دوحہ معاہدے کا ذکر ہوا، اب وہ بھی ایک سفارتکاری کا نتیجہ تھا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، بلاول صاحب پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد بار یہ چیز عرض کی ہے، اپنے ولاگز کے اندر عرض کی ہے کہ اگر سفارتکاری کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنے بارڈر پہ ضرورت ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس دن بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اس میں ہمارے نوجوانوں کی تقریباً 9 جوان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ ہمارے جوان افسران شہادتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر یہاں پہ سی وی نہیں دیا جا سکتا نا۔ سی وی آپ امریکہ میں اور ادھر ادھر پوری دنیا گھوم کے جناب آپ پھر رہے ہیں اور سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے وہاں پہ جو ہے وزیر دفاع صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا پاکستان اور افغانستان کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ آرمی چیف نے اس سلسلے میں کیا حکم صادر فرمایا ہے، اور پاک فضائیہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی نمک حرامی کیا ہے، جس پر وزیر دفاع کا بہت غصے سے بھرا ہوا جواب سامنے آیا ہے۔ یہ تمام تر واقعات اس نہج پر کیوں پہنچے کہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور کس طرح سے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ معاملات جنگ کی نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے فرینڈلی تعلقات ہیں، وہاں پہ تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے سفارتی سطح کے اوپر۔ اور بلاول کی
तवज्जो वहां पे होनी चाहिए थी। एक साल के अंदर ये चीजें बेहतरी की तरफ होनी चाहिए, जा रही होनी चाहिए थी। इसलिए कि जिस तरह हुकूमत वहां पे चेंज हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन इनकी सफारतकारी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आज हमें इस सिचुएशन का सामना है कि हमें इस तरह के बयान जारी करने पड़ रहे हैं कि 9 जुलाई को एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के मुस्तकिल नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में मेज़बान कैटी जॉनसन के एक सवाल के जवाब में कि क्या आपके ताल्लुकात अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बेहतर हैं या फिर किस नहज पर हैं, ये जवाब दिया था कि हमारे ताल्लुकात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं होते, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होते, हम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और कलदम टीटीपी के बारे में सुहेल शाहीन ने कहा था जो पाकिस्तान की दुश्मन है। सुहेल शाहीन के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अफगानिस्तान के तालिबान की नहीं, और कलदम टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में है, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो ये उनकी यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, हमारी यानी तालिबान हुकूमत की नहीं है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने यह भी कहा था कि हमारी पॉलिसी पुरअमन बकाए बाहमी है और ये कि हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात हों, और अब ये हमारी पॉलिसी है। आप उनसे यानी आर्मी से पूछ सकती हैं, पाकिस्तान की आर्मी से पूछ सकती हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है। अगर वो भी यही चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, और ख़ित्ते में हमसाया ममालिक और अफगानिस्तान हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम मिलजुल कर अमन के साथ रहें। सुहेल शाहीन का ये भी कहना था कि टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है और उनके कोई ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं है। सुहेल शाहीन ने इसी इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम पुरअज़्म हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इस सवाल पर कि क्या आप ड्यूरेंट लाइन को जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बतौर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है उसे तस्लीम करते हैं, तो अफगान तालिबान के इसी रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा था कि नहीं, ये बॉर्डर नहीं कहलाता, इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और इस सूरत हाल की वजाहत के लिए काफ़ी है। पता नहीं क्यों हमारे लोग कभी समझते ही नहीं है। ये अफगान जो है, जो भी हुकूमत आई है, बादशाह से ले लें, प्रेसिडेंट को चलें, अमीर तक आ जाएं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।